مصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے ذوقار حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 427 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب و تفسیر کے اندر لے کر آئے ہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس حدیث کی تائید میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ بھی آپ لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات کہنے میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا آخرت سے مراد جو ہے وہ قبر ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ثابت قدم سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو نیکی اور بھلائی کرنے پر ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ ہی نیک کام میں لگے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرامین ہمیں ملتے ہیں جس میں آپ نے دعائیں کی ہیں، اللہ مجھے اسلام پہ ثابت قدم رکھنا، مجھے اللہ تیری اطاعت پہ ثابت قدم رکھنا۔ یہ ساری دعائیں تعلیم کے لیے تھیں۔ اب جو کہا گیا ہے جب فرشتے آتے ہیں اسے پوچھا جاتا ہے تو ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ قبر میں سوال ہوں گے، بڑی مشہور و معروف بات ہے۔ جب قبر میں سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے تو آسان سا جواب اس کا یہی ہوگا کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ پوچھا جائے گا بتا پھر تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا جی میرا دین اسلام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، پھر وہ حضور کے بارے میں کہے گا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو پھر ایک ندا کرنے والا فرشتہ ندا کر کے کہے گا کہ اس بندے نے بالکل سچ کہا ہے، اس بندے نے سچ کہا ہے۔ یہ ہم ابو داؤد کی حدیث کی بات کر رہے ہیں، جو دیگر کتب حدیث کے اندر آئی ہیں اس میں الفاظ کچھ اور بھی ہیں موجود ہیں دوسرے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر فرشتہ کہتا ہے اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے۔ اب امتحان میں ہو گیا وہ کامیاب، اب جنت کا بچھونا بچھا دیا گیا۔ اب کہا جاتا ہے اس کو جنتی لباس بھی پہنایا جائے۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ اب جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے۔ چوتھے نمبر پر کہ اس کی جنت سے ہوائیں بھی آئیں۔ یہ میرا بندہ ہے کامیاب ہو گیا ہے، اسے ہوائیں نہیں آنی چاہیے، ہوا کے ساتھ خوشبو بھی آنی چاہیے۔ تو جنت کی ہوائیں بھی آتی ہیں، جنت کی خوشبو بھی آتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اس کی نگاہ جو ہے تحد نگاہ تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اور جو کامیاب نہیں رہا، اس امتحان میں ہو گیا فیل، وہ کہے گا ہائے ہائے میں کیا جواب دوں، جسے خبر ہی کچھ نہ تھی۔ تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کے لیے آگ کا بستر تیار کیا جاتا ہے، آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جسے ٹھنڈی ہوائیں نہیں آتی، گرم ہوائیں آتی ہیں۔ جس طرح جنت کا دروازہ کھلا تھا، ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی تھی، جنت کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اب جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے گرم ہوائیں بھی آ رہی ہیں اور جہنم کی بدبو بھی آ رہی ہے۔ لباس بھی آگ کا، بستر بھی آگ کا، اور گرم ہوائیں آ رہی ہیں۔ پھر فرشتے ہتھوڑوں سے اس کو کوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کو مار رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر وہ ہتھوڑے لوہے کے بنے ہوئے ہتھیار اگر پہاڑ پہ لگا دیے جائے تو پہاڑ پاش ہو جائے، اس قدر اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ریزہ ہوتا ہے اللہ پھر اس کو جوڑ دیتا ہے، کس قدر تکلیف ہوگی۔ پھر اس کی ایک پسلی کو دوسری پسلی میں پیوست کر دیا جائے گا، اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے
تو بے نمازی قبر بھی تنگ ہوگی. یاد رکھ لیجئے جو بے نمازی ہے اس کی قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے اور قبر نے ہر ایک کو دبانا ہے. آخری بات کر رہا ہوں, بڑی قیمتی بات. قبر نے ہر ایک کو دبانا ہے. نیک جو ہوگا اسے بھی دبائے گی اور جو بدکار بد عمل ہوگا اسے بھی دبائے گی. فرق کیا ہے؟ اس طرح دبائے گی جو نیک ہوگا جس طرح ماں اپنے بچے کو دباتی ہے. جو نیک صالحین ہے قبر اس کو دبائے گی اس طرح جس طرح ماں اپنے بچے کو دباتی ہے. اور جو گناہ گار ہوں گے ان کو قبر ایسے دبائے گی اس کی ایک پسلی ٹوٹ کے دوسری پسلی میں پیوست ہو جائے گی. تو قبر کا عذاب بڑا دردناک اور خطرناک عذاب ہے. تو ہمیں ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہنا ہے اور ان تمام افعال سے بچنا ہے جس سے عذاب قبر لاحق نہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور